مکے قلعے کے علاقے میں قائم ایلیکاٹ کا پیڑ حیدرآباد کے قدیم ترین پیڑ بلکہ عزاداری کے مرکز کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں الزبتھ نامی ایک لیڈی ڈاکٹر حیدرآباد لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں ملازمت کرتی تھیں۔ اس دور میں سید اشرف علی شاہ بخاری کا پیڑ جو کہ آج ایلیکاٹ کے پیڑ کے نام سے مشہور ہے، اس کے متولی عبدالغفور چانڈیو تھے جو اس لیڈی ڈاکٹر کے ڈرائیور تھے۔ ڈاکٹر الزبتھ اہل بیت سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ ڈاکٹر الزبتھ کو بیٹے کی بہت تمنا تھی اور انہوں نے سید اشرف علی شاہ بخاری کے پیڑ میں بیٹے کے لیے منت اٹھائی اور اگلے سال انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام ایلیکاٹ رکھا گیا۔ ایلیکاٹ بچپن سے ہی ماں کی طرح اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی سبیلیں لگانا اور لکڑی سے تعزیے بنانا شروع کر دیے تھے۔ ایلیکاٹ نے اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ایلیکاٹ کا عزاداری کی طرف رجحان اتنا زیادہ بڑھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کی بیوی اور بچے انہیں چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ ایلیکاٹ کا اسلامی نام شیخ علی گوہر رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ تعزیے بنوائے اور جب تک زندہ رہے اسی پیڑ کے احاطے میں رہے۔ سن 1971 میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی قبر بھی وہیں اسی احاطے کے اندر بنائی گئی اور ایلیکاٹ وہیں مدفن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شائستہ سرایہ حیدرآباد ٹائم سے اس وقت موجود ہوں ایلیکاٹ کے پیڑ میں۔ جی ناظرین، ایلیکاٹ کی ایک ہسٹری ہے جو کہ 100 سالہ پرانی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک انگریز تھے اور انہوں نے پھر اسلام کی طرف وہ راغب ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے لیے ان کی خدمات اتنی بڑھی یا وہ اس طرف آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اہل بیت سے اتنی محبت ان کو ہوئی اور اس کے بعد اہل بیت سے ان کی محبت اتنی بڑھی کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے آ کر ایک جو ہے وہ جھولے کی شبیہ بنوائی، ایک جو ہے وہ مہندی کی جو ہے اس کی شبیہ بنوائی، جھولا جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب ہے ان کی شبیہ بنوائی، اور ایک جو شبیہ ہے وہ یہاں پر مولا حسین کے روزے کی ہے۔ تو چلتے ہیں اندر اور جو ہے وہیں پر جو ہے معلوم کرتے ہیں پوری ہسٹری کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ کس طرح انگریز سے مسلمان کنورٹ ہوئے، کیا کیا ان کی دین کے لیے خدمات رہیں۔ تو رہیے گا میرے ساتھ۔ اس وقت ہم جو ہے وہ جہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلیکاٹ کے پیڑ پہ ہیں اور یہ سارے جو بنوائے ہوئے ہیں شبیہ اسے کہتے ہیں، وہ سب ایلیکاٹ کے دور کی بنائی گئی ہیں۔ یہ شہزادہ قاسم کی مہندی نکلتی ہے 7 محرم کو، تو اس کی یاد میں یہ ایک رسماً جو ہے وہ مہندی نکالی جاتی ہے 7 محرم کو۔ یہ تعزیہ جو ہے وہ اس وقت نکالا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی تیاری مکمل نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری مکمل ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جی، یہ ہم دوسری شبیہ مبارک پہ کھڑے ہیں جہاں پر شہزادہ علی اصغر کا جھولا جو ہوتا ہے، یہ وہ جھولا نہیں ہے، اصل میں وہ چاندی کا جھولا ہے، لیکن اس کو خالی نہیں رکھا جاتا، تو اس میں یہ اس وقت جھولا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ 8 محرم کو اس کو سجایا جائے گا اور اس کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ یہ 8 محرم کو ہی نکلتا ہے۔ تو وہ جھولا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ اس میں ایک لکڑی کا جھولا ہے، یہ بھی ایلیکاٹ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور یہ جتنی بھی لاگت آئی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا بتاتی چلوں ہم کہ یہ جب ہم اسے باہر نکالتے ہیں یا سوار کرتے ہیں جلوس کی صورت میں، تو اس میں لائٹنگ کرواتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مدھم ہوتی جاتی ہے، اور یہ جھولا جو ہے یہ بہت زیادہ بھاری ہوتا جاتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے اٹھا نہیں پاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ لوگ بلانے پڑتے ہیں اس کے لیے۔ ناظرین، اس وقت جو ہم کھڑے ہیں وہ مولا حسین کے روزے کی شبیہ مبارک پر کھڑے ہیں، اور اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ مولا حسین کے روزے کی جو ہے وہ شبیہ کے ساتھ ان کی قبر مبارک کی شبیہ بھی ہے، یہ بھی بنوائی گئی ہے۔ اس کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں، اور یہ 100 سال سے اسی طرح 1 صدی سے بھی زیادہ اس کو ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ اسی طرح جو ہے وہ ہر سال پینٹ کروایا جاتا ہے اور ہر سال نکالا جاتا ہے، اور یہ 10 محرم کو نکالا جاتا ہے۔ ان سب شبیہوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم علی گوہر سے پوچھیں گے۔ علی گوہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے ہسٹری بھی اور تھوڑا سا جانیں گے کہ یہ سب کس طرح ہوا اور کیسے ہوا۔ جیسا کہ لوگ منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ
किसी ने एक मन्नत मानी थी, उसकी मन्नत पूरी हुई तो वो ये पूरा जो है वो ग्लास में जो है ये वाली मन्नत पूरी करके गए और यहाँ पर पहुँचा के गए। ये भी मन्नत के झूले हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पर मन्नतें देकर जाते हैं। मज़ीद जानते हैं, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे क्योंकि ये यहाँ के वली भी कह सकते हैं और सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, यही संभालते हैं। जी अली गौहर साहब, कुछ बताइएगा हिस्ट्री के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली गौहर चांडिया बलोच है। मैं दरगाह सैयद अशरफ अली शाह बुखारी अली घाट के पेड़ का मुतवल्ली हूँ। ये पेड़ तकरीबन 350 साल से हमारी ख़ानदानी जो है बुज़ुर्गान इसको संभालते हुए आ रहे हैं। इस टाइम ये मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। ये पेड़ जो है सैयद अशरफ अली शाह बुखारी के नाम से था, मगर जब एलिकाट यहाँ वारिद हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो खुदा ने कहा जाए या दरगाह सैयद अशरफ अली शाह के बुज़ुर्गान ने इस तरीके से किया कि ये रंग ऐसा रंग गया कि दरगाह अशरफ अली शाह का नाम पीछे हो गया और एलिकाट के नाम से ये पेड़ मशहूर हो गया। यहाँ पर ये ज़रिया जो भी हैं ये सब एलिकाट साहब ने बनवाई और हैदराबाद शहर में एलिकाट के नाम से बड़ी आज़ादारी के प्रोग्राम बड़े हैं। उन्होंने तकरीबन हर जगह जहाँ भी आज़ादारी का नहीं होती थी वहाँ उन्होंने अलम लगवाए, वहाँ आज़ादारियाँ करवाईं। इस पेड़ पे भी उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है, ताज़िए की सूरत में है, झूले की सूरत में है, मेहंदी की सूरत में है। इसके अलावा सेज और एक ताबूत है छोटा चांदी का बना हुआ जो कि फोल्डिंग है, वो अपने टाइम पे निकलता है और आज़ादारी में शामिल होता है। सर कुछ जो है वो एलिकाट साहब के बारे में जो है वो आप बताएं कि क्या हुआ था, ऐसा कौन सा वाक़या हुआ था, क्योंकि हमारी जहाँ तक नॉलेज है उनकी मदर जो है वो क्रिश्चियन थी और यहाँ पर डॉक्टर थी हॉस्पिटल में किसी में, तो उनके बारे में बताएं कि ये क्या वाक़या पेश आया था और वो कैसे मुसलमान हुए और फिर इस तरफ आए। ये हमारे बुज़ुर्गान बताते हैं कि एलिकाट की वालदा जो थी वो लेडी डॉक्टर थी और हमारी फैमिली डॉक्टर थी, तो उनसे आना जाना वो हमारे घर पे भी आती थी। उनको कोई बेटा नहीं था, बेटियां तो थी मगर बेटा नहीं था। तो एक दिन हमारी दादी ने उनको कहा कि ये जुलूस आ रहा है, इसमें आप मन्नत माने, मौला आपको बेटा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जब उनको बेटा हुआ, वो बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे उसने इस्लाम की तरफ रग़बत हासिल की और इस तरीके से वो मुसलमान और रज़ादार हुआ कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये है थोड़ी बहुत एलिकाट की हिस्ट्री, जो कि इस तरीके से वो इस तरफ हमारे इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को भी इस्लाम की दावत दी, जो कि वो नहीं आए और सब बच्चों को लेके उनकी वाइफ जर्मनी चली गई। सर मैंने जहाँ तक जो है वो मेरी नॉलेज है कि एलिकाट को जो है वो मदीने जाने की भी बहुत ज़्यादा चाहत थी और ज़ियारत का भी बड़ा शौक़ था और उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को जो है वो इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन वो उनको छोड़ के जर्मनी चले गए और वो ख़ुद यहाँ पर रहे और यहीं पर उनकी जो है वो डेथ हुई। उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे दादा मरहूम बताते थे कि एलिकाट को जो है ना उम्रे और ज़ियारत का बड़ा शौक़ होता था और बहुत कोशिश की उन्होंने जाने के लिए। एक दिन बताते हैं कि 2 अरब यहाँ पर आए हमारी इमाम बारगाह पे और आके एलिकाट के बारे में मालूमात की। तो दादा ने कहा कि वो तो कहीं गए हुए, आप बैठें, क्या काम है, क्या मसला है, आप कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि हम रोज़े रसूल के झाड़ूदार हैं और वहाँ से आए इस बंदे से मिलने के लिए। तो जैसे ही एलिकाट साहब आए तो ये दौड़ते हुए उनके पैरों में जाके गिरे। एलिकाट ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि हम रोज़े रसूल के झाड़ूदार हैं और जब हम आपको रोज़ाना जब हरम बंद करते हैं तो आपको बाहर निकालते हैं। सुबह जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो आप अंदर बैठे हुए कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा मैं तो वहाँ जाने के लिए तड़प रहा हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने फिर पूरी तफसील बताई कि हम आपको रोज़ाना इस तरीके से कर रहे थे। तो एक दिन हमने रसूल खुदा से गुजारिश की, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि ये क्या माजरा है, कौन शख्सियत है, क्या है? तो रसूल खुदा ने हमें ख्वाब में बशारत दी कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मुकाम पर ये शख्स रहता है।
تو وہ اس طریقے سے یہاں ہے۔ ایک شخص عمر کوٹ سے آیا تھا یہاں پر، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولا مجھے خواب میں آیا ہے، کچھ پریشانیاں تھیں اس کو، تو بولا مجھے خواب میں آیا ہے کہ حیدرآباد میں پکے قلعے پہ ایک انگریز کی قبر ہے، اس پہ جا کے امام حسین کا واسطہ دے کے اپنی دعا کرو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد وہ بندہ پھر آیا کہ بولا میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا الحمدللہ، اور میں یہاں نیاز کرنے آیا۔ اچھا، علی گڑھ صاحب کی جو ہے وہ قبر بھی یہیں پر ہے، چلیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا، اور کچھ بتانا چاہیں گے ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ 1971 یا 70 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا محرم کے بعد فوراً بتا دیا کہ یہ محرم اور چہلم میرا آخری ہے، آئندہ سال میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے سب کو ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں، جتنے بھی ہمارے بزرگان تھے کہ آپ کو جو ہے نا تعزیے کے جتنے بھی کام ہیں، صفائی کے، تیاری کے، وہ آپ کو سنبھال لیں، ذوالجنا کے کام آپ کو سنبھال لیں، نیاز کے کام، سب کو ذمہ داریاں۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ چاچا آپ کیوں دے رہے ہو، ایسے نہیں کہو، آپ مولا آپ کو زندگی دے گا۔ بولا نہیں، اب میرا ٹائم اینڈ ہے، اور میں انشاءاللہ 4 ربیع الاول کو آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، جمعہ کا دن ہوگا، نماز کے بعد میرا الوداع ہے۔ تو جب اس کی ان دنوں میں طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹلائز تھے، بقول ڈاکٹروں کے کہ ہمارے حساب سے تو یہ 1 ہفتہ پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں سے بات کس طریقے سے کر رہا ہے، پہچان کس طریقے سے رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور وہ ٹائم آیا جب جمعہ کا اذان ہوئی، نماز ہوئی، اس کے بعد اس نے سب کو بولا کہ بھائی اب خدا حافظ، اور آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ علی کارٹ کا نام جو ہے وہ علی کارٹ ہی رہا، کیونکہ وہ مسلمان جب ہوئے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے نام چینج نہیں کیا؟ نہیں، ان کا پورا نام جو تھا AD علی کارٹ تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام رکھا گیا شیخ علی گوہر، جو کہ پھر وہ علی گوہر کے نام سے مشہور ہوئے، مگر وہ ہر انسان ان کو جو ہے نا علی کارٹ صاحب کے نام سے پکارتا تھا۔ ویسے ان کا نام جو رکھا گیا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ علی گوہر تھا۔ سر آپ کا بھی نام علی گوہر ہے، اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ہمارے خاندان میں پہلا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ میں ہی تھا، تو ان کا نام جو ہے نا میرے اوپر رکھا گیا علی گوہر۔ جی ویورز، اس وقت میں موجود ہوں علی کارٹ کی قبر کے پاس، وہ یہیں پر مدفن ہے، اور یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کو یہیں پر مدفن کیا جائے۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے جو قبر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کالا کپڑا کیوں چڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہر محرم میں ان کے قبر کے اوپر جو ہے ہم کالا کپڑا چڑھا دیتے ہیں، اور محرم کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ہٹ جاتا ہے، تو یہیں پر ہی یہ مدفن ہے، اور جتنی بھی خدمات ہیں وہ یہیں تک ہی ان کی محدود تھیں۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو علی کارٹ، جن کا بعد میں نام جو ہے وہ علی گوہر رکھا گیا، ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، علی گوہر صاحب نے بتایا، اور پھر سب سے زیادہ حیران کن جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ روضہ نبی سے 2 لوگ آئے تھے، اور وہاں کے وہ جھاڑو لگانے والے تھے، اور ان کو جو ہے وہ بشارت ملی، رسول خدا نے ان کو بشارت دی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے علی کارٹ صاحب کا پوچھا، تو جب علی کارٹ صاحب آئے تو وہ آ کے ان کے قدموں میں گر گئے، جیسا کہ بتایا علی گوہر صاحب نے، اور پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو وہاں پر روزانہ جو ہے وہ اندر دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح کو، پھر ہم آپ رات کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر صبح جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ ہم نے جو ہے وہ رسول خدا سے جو ہے وہ دعا کی اور التماس کی کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ خواب کے ذریعے بشارت دی کہ اس جگہ جاؤ، یہاں پر یہ بندہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور یہ وہی بندہ ہے جو یہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے یہ معجزات ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی موت کے بارے میں خود بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکٹرز بڑے پریشان تھے کہ ہماری جو میڈیکل کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق جو ہے میڈیکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 7 دن پہلے، پھر یہ آپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ مختصراً یہ کہ یہ علی کارٹ صاحب کی ہسٹری تھی، علی گوہر صاحب کی ہسٹری تھی، لیکن علی کارٹ کے نام سے یہ مشہور ہے پیڑ، تو اس لیے علی کارٹ کا پیڑ ہی اسے کہا جاتا ہے۔ اب جتنی بھی ہم نے آپ کو شبیہیں دکھائیں اور ان کی جو زیارت کروائی یا ان کو دکھایا، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔ کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ شائستہ سرہیو، حیدرآباد ٹائمز۔